أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم سلام علیکم. اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کی فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی اور ان کی دعاؤں اور عبادتوں کو مستجاب کرنے کے لیے بہت سی چیزیں انسان کے حوالے واجبات اور مستحبات میں سے کی ہیں کہ انسان اگر اس ماہ مبارک رمضان میں ان چیزوں کو انجام دے رہا ہے تو عام دنوں میں انجام دینے کی بنسبت اس کا کئی گنا ثواب اس کو ملتا ہے اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے. آج ہم لوگ ماہ مبارک رمضان کے 12ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج کی شب 12 کا دن گزار کے آج کی شب یعنی 13ویں شب ہو جائے گی. تو اس ماہ مبارک رمضان کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں شب کے کچھ مخصوص اعمال ہیں. جہاں تک انسان کی استطاعت اور قوت و طاقت جواب دے انسان عمل کرے، اور جہاں تک کھڑے ہو کر نہ ہو سکے تو انسان بیٹھ کر عمل کو انجام دے. مستحب اعمال ہیں. انسان کی عمل کا در و مدار اس کی نیت پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان خلوص دل کے ساتھ انجام دے رہا ہے تو اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ان کی اس عبادتوں کو قبول فرمائے گا. 13ویں شب کے میں 3 عمل جو ہے مستحب ہیں اور وہ مخصوص ہیں. پہلا یہ کہ یعنی غسل کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ 2 رکعت نماز ہے. اس طریقے سے ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے 25 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. مستحبات اعمال میں جو ہے انسان اپنی قدرت و قوت کو دیکھتے ہوئے اس میں کمی و زیادتی کر سکتا ہے. اس کے اوپر کوئی یعنی فرض نہیں کیا گیا ہے کہ نہیں 25 ہے تو 25 ہی دفعہ قل هو اللہ پڑھے. بس یہ ہے کہ اصل انسان جو ہے فضیلت کو درک کر لے. اور تیسرے 2 رکعت دوسری بھی نماز ہے، جیسا کہ یہ ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد سے منقول ہے کہ اس مہینے کی 13ویں شب میں 2 رکعت نماز بجا لائیں، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی اور قل هو اللہ احد پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان استطاعت کے اعتبار سے جو ہے اس میں بھی اپنے حسب استطاعت کوئی سورہ جو ہے بدل قرار دے سکتا ہے جو اس کے لیے جو ہے مناسب ہو. اور ان 13ویں اعمال میں سے یا ان تینوں اعمال میں سے ایک مہم ترین دعا ہے جس کی ان تینوں روزوں میں یعنی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں روز میں جس کی بہت زیادہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور وہ دعائیں مجیر کے نام سے مشہور و معروف ہے. مفاتیح الجنان میں بھی یہ دعا ہے، اور بھی چھوٹی چھوٹی تاکیبات کی کتابوں میں یہ دعا دیکھنے کو ملتی ہے. کہتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کے بہت فوائد ہیں. بہت طولانی دعا بھی نہیں ہے، مختصر دعا ہے. کہتے ہیں روایت میں ہے کہ جو شخص 13، 14 اور 15 ماہ مبارک رمضان کو یہ دعائے مجیر پڑھے گا تو خداوند عالم اس کے سب گناہ کو معاف کر دے گا، چاہے وہ قطرات باران یا برگ درختان یعنی درختوں کے پتوں کے اور ریگ بیابان اور ریگستان میں یعنی جو سنگریزے ہوتے ہیں ان کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. اور قضاء دین اور تونگری اور دفع ہم و غم
اور شفائے امراض کے لیے یہ مجرب یعنی تجربہ کی ہوئی دعا ہے۔ تو لہٰذا انسان ان ساعتوں میں، ان لمحوں میں، ان وقتوں میں ان عبادات کا خیال رکھے اور ان کو جہاں حتی المقدور انسان کے اندر جہاں تک استطاعت ہے وہ ان اعمال کو بجا لائے۔ حد اقل نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر پڑھے، دعاؤں کو پڑھے، چونکہ دعاؤں کی بہت فضیلت ہے، اور اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کی